کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں؟ کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں؟ میں حرمت حرمین ہوں، میں حرمت حرمین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں، اس جشن میں ہماری رہنمائی کے لیے، ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اس وقت ویڈیو لنک پر جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد جناب علامہ سید مصدق حیدر تقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دونوں علماء کرام انشاءاللہ اس جشن سے متعلق آج کے دن کی جو اہمیت ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، اس سے متعلق ہمیں بتائیں گے بھی۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مبارک جی گھڑیوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ ماشاء تبلیغ کر اور تمام جزاک تر اہل ایمان کی خدمت میں، خصوصاً اپنے آقا و مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ان کے جد امجد کی ولادت کی مناسبت سے انتہائی خضوع کے ساتھ ہدیہ تبلیغ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اور ناظرین، یقیناً ان جشنوں میں آپ کی بھی شمولیت ہوتی ہے، آپ بھی ان خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کو بھی ہم کریں، اس میں حصہ ڈالیں گے آپ بھی یقیناً، لیکن کچھ دیر کے بعد۔ اور آج بتاتا چلوں، لندن میں جو اذان ہے وہ 6:22 تک ہے، اور اس وقت تک ہمارا پہلا حصہ ہوگا، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تقریباً 7 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا۔ یہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جو اس ہستی کا ہم جشن منا رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، وہ جانتے ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن صاحب کی زبان۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ماہ شعبان جو ہے، خصوصاً اس کی جو پہلی 5 تاریخیں ہیں، واقعاً بہت ہی مسرت اور بہت ہی واقعاً معنویت سے بھرپور ہیں، اگرچہ سارا مہینہ ہی اسی طرح ہے، لیکن خصوصاً اس مہینے میں یہ جو ولادت ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، اور اللہم اسی طرح صلی نیمہ شعبان کو بھی ایک عظیم الشان ولادت کی تاریخ موجود ہے، درمیان میں اور بھی بہت ساری۔ تو میں عرض کروں گا کہ سید الشہداء علیہ السلام اس کائنات میں وہ ہستی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے جانا ہے، جس کا اقتدار وہاں پر اللہ، قائم، واہ 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 واہ، کا سبحان اللہ اقتدار سبحان ہم نے جانا ہے، وہ اللہ۔ بہشت ہاں جس ہر ایک کی خواہش ہے، اس بہشت کے سردار ہیں جوانان واہ واہ، جنت، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ سید الشہداء کی شخصیت جو ہے وہ آشکارا ہے، ایک ایسی شخصیت جس کو دنیا کے ہر مکتبہ فکر نے، ہر انسان جو تھوڑی سی عقل اور فکر رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ حسین اس کے لیے رول ماڈل ہیں۔ سید بے شک، الشہداء کی ذات اہل ایمان کے لیے بھی، اگر کوئی شخص اہل ایمان نہیں ہے تو بھی ایک ایسا انسان جس نے ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی وہ دیوار بن گیا، وہ انسان جس نے مظلومیت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور قیامت تک کے لیے انمٹ نقوش جو چھوڑ گیا، بے شک، بشریت کی بقا کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ جس نے اپنے مشن کو لازوال زندگی عطا کر دی، بالکل وہ صحیح۔ حسین جو خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہ حسین جو پیغمبر کے عشق کا تسلسل ہے، ہاں وہ حسین جس کے وجود سے خدا کی معرفت کے چشمے نکلتے ہیں،
وہ انسان جس سے محبت و وفا کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ اس کا نام ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ایک بات ایک کلی ہے، ہر وہ انسان جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے انتخاب فرمایا، وہ 1,24,000 انبیاء ہوں، خدا کے اولیاء ہوں، خدا کے نیک برگزیدہ انسان، ان میں 2 اینگل ضروری ہیں کم از کم، اگرچہ 3 اینگل ضروری ہیں سمجھنے۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ شخصیت فی نفس ہی کن اوصاف کی مالک ہے، اور یہ اوصاف بھی 2 طرح سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ اوصاف کا، کمالات کا، کچھ خصوصیات کا تعلق ان کی ذاتی شخصیت کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی ہے۔ اس کو میں بلکہ یوں کہوں کہ انسان کا وجود، انسان کی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں 4 طرح کے رابطے اور کنیکشن ہر انسان کے ہیں۔ ایک اس کے خالق خدا سے اس کا رابطہ ہے، ایک رابطہ انسان کا خود سے ہے، یعنی خدا سے ہے، پھر خود سے ہے، پھر دیگر انسانوں سے ہے جس کو آپ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھوڑا رابطہ آپ سے کٹا ہے علامہ صاحب سے، تو ناظرین بتاتا چلوں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال ہم اپنے اپنے گھروں پر رہنے پر مجبور ہیں اور اسٹوڈیوز میں پروگرامز نہیں ہو رہے، تو بعض اوقات کبھی کبھی یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لیجئے چلیں، جتنی دیر میں علامہ صاحب سے رابطہ دوبارہ بحال ہوتا ہے، کال آپ کی آ رہی ہے تو کیا ہی بات ہے، ہم اس جشن میں کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم مولا علی مدد، بھلی کرے آیا سائیں جی جناب چانڈی صاحب، مہربانی کرو۔ میری جی جمعے کے دن جو ہے نا تاریخ لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ لاڑکانہ میں، ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کروانا ضروری ہے۔ مولا آپ کو آزاد کریں گے اس مشکل سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ چانڈی صاحب، علامہ صاحب سے رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے۔ تو 4 انداز کے تعلق آپ بتا رہے تھے علامہ صاحب، میں بسم عرض کر اللہ رہا تھا، بسم اللہ۔ ایک جی خدا سے رابطہ ہے، صحیح ہے، تعلق ہے، ایک خود صحیح ہے، سے، بالکل ایک رابطہ دوسرے انسانوں سے ہے، ٹھیک ہے، ایک رابطہ خود عالم طبیعیات کے ساتھ ہے، عالم فطرت کے ساتھ ہے، عالم خلقت کے ساتھ ہے، زمین اور زمین پہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح ساری کائنات کے ساتھ ہے۔ ان سارے رابطوں میں انسان درجہ کمال پہ ہو، اس کے لیے کسی مثال کو دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے۔ واہ 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 واہ، امام حسین علیہ السلام کا خدا سے رابطہ اور عشق کس منزل کا ہے، یہ بہت ہی حقیقت آشکار ہے کہ جس نے اللہ کی بندگی اور عبودیت کی وہ مثال قائم کی ہے جس کا انسانی تاریخ میں تصور نہیں ہو سکتا۔ بے خود شک، سے رابطہ، خود کس قدر عظیم تھے، کس قدر بلند مرتبہ تھے، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ واقعہ جو تاریخ نے لکھا ہے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ بلکہ میں 2 واقعات اشارہ کروں گا۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ مسجد علیہ وسلم، نبوی میں موجود تھے، ہاں حضرت ہاں ہاں، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واہ واہ اور واہ پیغمبر کا خطبہ دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے خطبہ دے رہا ہے، نہیں، واہ میں واہ اس واہ واہ، میں اس کا جو پہلو سمجھ پایا ہوں، اس جی خطبہ دینے کا جو باطن مجھے سمجھ میں آتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہادی کائنات، اس کائنات میں ہر وہ وجود جو ہدایت کا محتاج ہے، ممبر ہدایت پر خطبہ ہدایت ارشاد فرما رہے تھے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے ہر محتاج ہدایت، جس میں جن و بشر بھی شامل ہیں، جس میں جبرائیل جیسے فرشتے بھی شامل ہیں۔ اب جب خطبہ ہدایت ارشاد فرما رہے تھے، عالم ظاہر و باطن میں اس نبی مرسل کی گفتگو سنی جا رہی تھی، اور سامنے بیٹھے اس دور کے مسلمان محو سماعت تھے کہ اتنے میں ہم تاریخ کہتی ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی داخل ہوئے، اور جو پیرہن جو کرتا پہنا ہوا تھا، ادھر فاطمہ کا بیٹا داخل ہوا، ادھر پیغمبر کی توجہ ساری کی ساری حسین کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میں یوں واہ، سمجھ اس کو یوں سمجھیں عالم باطن میں کہ ہادی کائنات کی توجہ ساری کائنات کی ہدایت سے ہٹ کے حسین کی طرف مبذول ہو گئی، اور اب جیسے ہی یہ ساری کی ساری توجہ، گویا سارا عالم جو ہے پیغمبر کی توجہ کے ساتھ متوجہ ہوا، پیغمبر نے سبحان خطبہ اللہ۔ ہدایت، پیغمبر نے ممبر ہدایت کو چھوڑا، اور چشم زدن سے پہلے اپنے بیٹے حسین کو سینے سے لگایا، گود میں واہ، اٹھایا، پیار کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ ممبر پہ تشریف لائے، تو سب نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کام کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا تو ہم اس بیٹے کو اٹھا لیتے، اپنے بازوؤں میں اٹھا اپنے سینے سے لگاتے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تاریخ کہتی ہے یہ کام میں نے خود نہیں کیا، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ اس کو ایک اور پہلو سے عرض کروں گا، میں دوبارہ بسم اللہ۔ اس حوالے سے کہ ہادی کائنات ممبر ہدایت پر خطبہ ہدایت ارشاد فرما رہے تھے، جیسے ہی حسین داخل ہوئے، گویا حسین داخل نہیں ہوئے، چراغ ہدایت داخل ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، بے ان شک بے شک۔ الحسین مصباح خدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پس ہادی کائنات کو اللہ نے حکم دیا قبل اس کے کہ یہ بچہ پیرہن میں اس کا پاؤں کہیں اٹک کے نیچے گر جائے، ممبر سے، اے میرا نبی، آپ کے ذمے ہے ہدایت کو پہنچانا بھی اور ہدایت کے چراغ کی حفاظت کرنا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا چراغ ہدایت کو اٹھا کر لائے، سینے پہ لگایا، اور اپنے بیٹے کا تعارف بھی وہاں پہ کروایا، جو سیرت تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ وسلم۔ حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح خدا و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اور میں اس حدیث کا جو پس منظر علماء نے، محدثین نے بیان فرمایا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ بہت ہی نورانی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی دو عالم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے تو عرش کے دائیں جانب آپ نے فرمایا، میں نے وہاں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ واہ، نجات۔ اب میں عرض کروں کہ عرش نور کی آخری منزل ہے، عرش ہے مخلوق کی آخری منزل ہے، اس سے اوپر تو پروردگار ہی ہے۔ گویا اس نورانی رات میں رسول نور جب معراج کا نورانی سفر کرتے ہوئے اس نور کی منزل پہ پہنچے، تو یہ نورانی فرمان جو ہے عرش کے نورانی وجود پر دائیں طرف لکھا ہوا تھا کہ بے شک حسین ماشاء ہدایت ہے اور اللہ، کیا کشتی۔ کہنے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علامہ صاحب بہت ہی پرلطف گفتگو، اور یہ کالرز بار بار ناظرین آ رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کا ایک جو ایک فلو ہے وہ نہ ٹوٹے، لیکن آپ کی اجازت سے ایک کال لے لوں، اس کے بعد پھر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فاروق بھائی، آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت
شعبان کی جی مبارک. مہربانی بہت شکریہ. اور ایک یہ جو آپ نے نیچے ڈونیشن والا نمبر لکھا ہوا ہے لاسٹ پہ 444 ہے. جی 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 بالکل. میرے خیال میں اس کا لکھنے کا سوری لکھنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ تو لکھو فون کرو تو کوئی تو اٹھاتا تو ہے. اچھا بعض اوقات پھر لائیو پروگرام میں بزی ہوتے ہیں ہمارے بندے بہت کم ہیں اسٹاف میں تو والنٹیئرس کے نمبر بھی ہوتے ہیں بھائی وہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں. جی چلے صحیح. اچھا دوسری بات فاروق بھائی یہ چلتی جی مجھے نہیں پتا یہاں سارا آپ کا کنٹرول کون کرتا ہے یا کیا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں جی میری بات کو تو یہ جو پتہ نہیں اہل بیت کا چینل کا وہ جو پیچھے مشن تھا وہ چینج ہو گیا ہے یا کیا ہے. مثلا آج ہمارے دوسرے مسلم بھائی ہیں جی جی جو ابھی ان کا پہلے 1 گھنٹہ کچھ پروگرام چلا ہے نائب. جی جی تو میں تو ان کا نمبر نہیں تھا میں نے تو سوال کرتا. وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں ٹھیک ہے اس میں ان کے پاس علم ہے سب کچھ. تو وہ انہوں نے آج 2 آدمیوں کو شرازی مولانا شرازی صاحب کو اور ایک آدمی اور کو بٹھایا ہوا. یہ کیا اہل بیت سے کیا چل رہا ہے کہ وہ جوان نسلی کے خلاف ہر وقت ان کو کیا چلے میرے بھائی اصل میں آج ابھی فی الحال تو نہ ابھی پروگرام ہم نے وہ دیکھا یا کیا ہے آپ جو ہے الیویٹ ٹائم پہ یا اس قسم کے پروگرام میں جب ہم آپ کی رائے لیتے ہیں نا اس میں آپ کال کر لیں. اس وقت تو ہم جشن منا رہے ہیں تو جشن منانے دیں ہمیں ذرا وقتی طور پہ جشن منانے دیں. یہ بہت غلط ہو رہا ہے ہمارا آج اگر کا فخر جو ہے فخر سے بلند ہے نا صحیح جوان نسلی کی وجہ سے ہے. چلے میں میرے بھائی میں آپ کی رائے لوں گا. ابھی دیکھیں آپ میں بڑا علامہ صاحب کو روک کے کال لی ہے اور آگے شکوا اور پھر جواب شکوا اور اس قسم کے لمبی اتنا تو ٹائم نہیں تھا تو آپ دوبارہ کال کیجیے گا. ایسے پروگرام میں ہم ہفتہ وار پروگرام لایا کریں گے اہل بیت ٹائم جس میں آپ کی رائے بھی شامل ہوا کرے گی اور کھل کے ہم آپ کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. آج جشن کا ٹائم ہے تو اس وقت پھر جشن منائیں گے. بہت شکریہ میرے بھائی بہت معذرت علامہ صاحب اور اوپن کالز ہیں تو پھر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اور وہ کیا ہی سماعت تھا اور آپ کے جو الفاظ کا چناؤ اور وہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ ہم تو لطف اندوز ہو رہے ہیں اور میں چاہوں گا جو ناظرین ہیں وہ بھی علامہ صاحب کی گفتگو سنیں اور جو لطف ہے اسے حاصل کریں. بسم اللہ علامہ صاحب. تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ان کے جو ذاتی اوصاف ہیں میں عرض کروں کہ جس ہستی کی تربیت خود رسول اکرم نے کی ہو پیغمبر اکرم یعنی آپ کا گوشت آپ کا پوست آپ کا وجود بننے میں یہ تو روایات نے لکھا ہے سب محدثین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک جو ہے امام حسین علیہ السلام نے 40 دن تک جو ہے وہ یعنی چوسی. اور یہ زبان چوسنا یہ عام معاملہ نہیں تھا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زبان سے حکمت کے کتنے چشمے حکمت و دانائی اور معرفت کے کتنے سمندر جو ہے وہ نکلتے ہیں. یہ تو ہمارے وہم اور ہمارے گمان میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات بلکہ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کنواں جو ہے کنویں کا پانی کھارا پانی تھا پیغمبر اکرم نے لوہا پھینکا تو وہ سارے کا سارا پانی میٹھا ہو گیا. جس بچے کی تربیت میں رسول اللہ نے اتنے ناز اٹھائے ہوں کیا یہ خالی ایموشنل اور ایک جذباتی رشتے کی بنیاد پر تھا؟ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. اگرچہ نانا جو ہے وہ اپنے مطلب ہے بچوں کو اپنی اولاد کو یقیناً پیار کرتے ہیں لیکن ان ہستیوں سے پیار جو ہے وہ کہیں بالا تر ہے یعنی بہت عظیم تر ہے ان سے پیار کرنا بلکہ ان کی تربیت جو ہے رسول اکرم نے مستقبل کے لیے دین کی حفاظت کے لیے رسالت کے اہداف کے تسلسل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی امام علی علیہ السلام کی تربیت فرمائی
اور یہ سلسلہ اتنا، لہٰذا میں عرض کروں گا ایک اور واقعہ جو بہت معروف ہے، میں اس کو اپنے اینگل سے دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بسم واقعہ اللہ۔ یہ ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور نماز جو ہے وہ حضور ادا فرما رہے تھے۔ اب اس کو ہاں سمجھنے کا ایک باطنی اینگل ہے، ایک باطنی زاویہ ہے۔ اس کائنات میں خدا کے بعد وہ ہستی نماز پڑھ رہی ہے جو بزرگ برتر ہے، اللہ کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ آقا و مولا رسول اللہ ہیں۔ نماز خدا کی بندگی میں سب سے بڑی عظیم ترین مثال ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی تھی، دنیا کے تمام تر مساجد سے عظیم تر ہے، اور نماز بھی وہ عمل جو مومن کی معراج ہے۔ یہاں بے مومن شک، نہیں ہے، وہ ہستی کھڑی ہے جس کی وجہ سے مومنوں کے ایمان باقی ہیں، وہ واہ ہستی واہ کھڑی واہ، ہے جس کی وجہ سے رسالتوں کی تقسیم ہوئی ہے، انبیاء میں نبوتوں بے کی شک، تقسیم۔ وہ ہستی جو صاحب معراج ہے، اس کا ایک ایک عمل جو ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایک عمل جو ہے، ایک ایک عمل اس نماز کا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ رسول، وہ جو عظیم تر ہے بعد از خدا، عظیم تر مسجد میں اور عظیم تر عمل میں، اور حضور سجدے میں تھے کہ آپ کی پشت مبارک پر وہ بچہ آیا جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، بیٹا آ کے بیٹھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حضور نے جب تسبیح کر رہے تھے تو اس تسبیح کا بھی ایک باطن ہے، بے الفاظ دیگر اس تسبیح کا باطن یہ ہے، ادھر خدا کا ذکر کر رہا تھا، علامہ صاحب سے ہمارا رابطہ کٹا ہے، نجم الحسن صاحب سے، لیکن جناب علامہ سید مصدق حیدر تقوی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی خود ہی اس قسم کا انتظام ہو گیا، لیکن چلے، ایک علامہ گئے تو ایک خود بخود ماشاءاللہ اس جشن میں شامل ہو گئے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ تقوی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کچھ چلے جتنی دیر میں سیٹ ہوتی ہے آواز بھی تصویر بھی، اور جیسے میں نے آپ بتایا گھروں میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ہم ہے نہیں، نہ ہی علماء کرام نہ ہی ہم، تو امید ہے جلدی سے وہ نجم الحسن صاحب سے بھی رابطہ بحال ہوتا ہے اور تقوی صاحب بھی شامل ہو جائیں گے۔ کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کالر بھی ڈراپ ہوئے، آپ دوبارہ کال ملا لیں ناظرین، اور تقریباً 6:22 پر آج اذان مغرب ہے لندن میں، تو تب تک پہلا حصہ ہے ہمارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق صاحب، آپ جناب صاحب کا رابطہ قطع ہو گیا ہے، ہماری طرف سے مولانا صاحب کو بھی سلام ہو۔ جی مہربانی، وعلیکم السلام۔ مولا حسین اسلام کی برثڈے آپ کو اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اہل تشیع بس رہے، مسلمان بس رہے، ان سب کو مولا حسین کی برتھ ڈے مبارک ہو۔ خیر مبارک، زندہ باد، آپ کو بھی مبارک ہو۔ کیا خیر مبارک، 4 مصرے مولا حسین اسلام کی شان میں اگر آپ اجازت دیں۔ ارشاد ارشاد، آپ تو آتے ماشاءاللہ بہترین مصروں کے ساتھ، بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی بقا کا چراغ آیا ہے آج۔ واہ واہ، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی بقا کا چراغ آیا ہے آج۔ قرآن، نماز، روزہ اور تمام انبیاءوں کی محنت کا محافظ آیا ہے آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا حسین، تیری عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کئی زندگی درکار ہے۔ واہ یا حسین، تیری عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کئی زندگی درکار ہے۔ بے شک، میں نے تیری قربانیوں پہ نثار، تو شہادتوں کا شہنشاہ بن کے آیا ہے آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قربانیوں پہ نثار، شہادتوں کا شہنشاہ بن کے آیا ہے آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبداللہ الحسین مظلوم سعید اب کربلا باواز بلند صلوات۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جشن کی خوشیاں اور ان خوشیوں میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی دوبارہ علماء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اتنی دیر میں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز فرحت مرزا بات کر رہی ہوں جرمنی سے، جی مہربانی بہن۔ اور بہت پہلے تو قبلہ کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور شکریہ۔ خصوصاً ہمارے وقت کے حاجی امام حاج کے دورہ امام عبد اللہ تعالیٰ فضل شریف، جزاک خدمت میں اللہ۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جزاک اللہ۔ اور لفظوں میں ہی بات کروں گی، بسم اللہ۔ اور یہ ضرور کہوں گی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آج وہ پرنور ہو گیا ہے، بے شک، کیونکہ ایک بے شک۔ بہت ہی بہترین ہستی جو کہ ایک انسانیت کو بچانے والی ہستی ہے، وہ اس ماشاء اللہ، کائنات کی ماشاء اتنی اللہ۔ عظیم ہستی ہے کہ جو نہ صرف کے اسلام کے لیے آئی بلکہ وہ بنی نوع انسانیت کے لیے وہ ایک بہترین جو ہے وہ شخص بن کے آئے، ماشاء جنہوں اللہ، نے جو یزیدیت تو ایک صرف ایک چھوٹا سا استعارہ ہے، جنہوں بالکل نے صحیح۔ شیطانیت کو جو ہے وہ جو نیچا دکھایا، جنہوں نے اس دور کی یزیدیت اور اس کائنات کی شیطانیت کو جو ہے وہ جو اپنے پیر کے نیچے اس کو دفن کر دیا، اور اتنا ایسا دفن کر دیا کہ وہ آج تک وہ شرمندہ ہے یزیدیت، اور بے شک، انشاءاللہ اور ان کا جو آنے والا بیٹا ہے وہ اس شیطانیت کو، اس یزیدیت کو، اس پورائے کائنات سے ارض سے انشاءاللہ نصف و نابود کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اور ہم بہت خوش ہیں، اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کا ظہور ہے، ہم اس لیے ماشاء خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین دین میں پیدا کیا، بے اور اس شک۔ سے بھی زیادہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس دین کو ایسے محسن عطا فرمائے، ایسے واہ محسن واہ عطا واہ واہ۔ فرمائے کہ جن پر ہمیں فخر ہے، اتنی بڑی ان کی ذاتیں ہیں، اتنے بڑے کردار ہیں کہ واہ واہ جن واہ۔ پر ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ہم ان کے ذکر پر ہم بالکل شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم فخر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں سے ماننے والے ہیں جن میں کہیں کمی نہیں ہے، بے جن میں شک، کوئی ایسی ادا نہیں ہے جو کہ جن پر انگلی اٹھ سکے، جن پر کوئی حرف آ سکے۔ بس میں اپنے امام سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ مولا جلد از جلد اس میں ظہور پروردگار ان کو عطا فرمائے، اور جلد از جلد اپنے ظہور کے لیے ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے وقت میں اس حسین کو دیکھ سکیں تو آج کے جزیز کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پروردگار ہمیں اپنے اس وقت کے حسین کی بیعت کرنے کی اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی میں آمین۔ تمام مومنین سے گزارش کرتی ہوں کہ حاجی دورہ پڑے شریف سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ۔ آپ جرمنی سے تھی مسز فرحت مرزا، اور یقیناً جو خوشیاں ہیں اور اس خوشیوں میں جو لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو۔ تو اس ہستی کا ہم جشن منا رہے ہیں، اور اس جشن میں جو بھی لوگ شامل ہیں یقیناً ان کو ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور بہت سے پہلو یقیناً علماء کرام بھی اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یقیناً پھر آخر میں ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا یا عام جو لوگ ہیں یا محبان امام حسین ہیں، ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جو بھی تعلیمات امام حسین ہیں، اور پھر آپ کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ اپنی سب سے بڑی قربانی آپ نے پیش کی، تو اس مقصد کو بھی سمجھیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی اس راستے پہ چلانے کی کوشش کریں کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے ان یزیدیوں سے بچا کے رہتی دنیا تک وہ قائم کر دیا۔ تو جناب علامہ تقوی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تقوی صاحب، آپ آواز آ رہی ہے؟ آپ جی آ رہی ہے جی سن رہے ہیں، اچھا
बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत बहुत मुबारक अलामा साहब, और यकीनन पहले हिस्से में जनाब नजमुल हसन साहब भी हमारे साथ थे, दोबारा वापस नहीं आ पाए, शायद कोई मसला था, लेकिन कुछ पहलू अलामा साहब ने शेयर किए हैं, और वो जो वाकयात थे दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दौरान नमाज जो फजीलत आपको मिली, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की। कुछ मजीद चंद जुमले आपके चाहिए होंगे कि वो हम चाह रहे हैं कि उसी 3 शबान को हम चलें, खुद तो हम नहीं जा सके, मदीना की वो फजाएं, वो क्या हालात थे, क्या वाकयात थे, और जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद हो चुकी है, तो फिर आपने किस तरह खुशी की उस घराने में, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किस तरह खुशी की, थोड़ा वो चंद जुमले, और फिर उसके बाद नमाज के बाद हम वापस आएंगे, तो फिर आपसे भरपूर इस्तेफादा करेंगे। जी अलामा साहब, कि बिस्मिल्लाह। कितना टाइम है तकरीबन अभी नमाज के अभी लिए? टाइम हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं। ठीक ठीक। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिन नबिय्यीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इब्नुल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजाह। सुभान मैं अल्लाह, तमाम मुमिनीन को और आपको फारूक साहब और जज़ाकल्लाह। अहले बैत के तमाम मुंतज़िमीन का अरकान सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस पुरमसरत मौके के विलादत बासआदत हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौका है, और ये माह मुबारक जिसको शाबान अल मुअज़्ज़म कहा जाता है। मैं माजरत खा हूँ, कोई सिस्टम की वजह से जल्दी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, वरना बहुत सारी गुजारिशात थीं जो खिदमत में पेश करनी थी, मगर चले मौलाना साहब क़िबला काबा इंशाअल्लाह उन्होंने बेहतरीन बयान किया होगा। तो मैं इसकी इब्तदा में नमाज से पहले सिर्फ यही अर्ज करूँगा, तफसील में इंशाअल्लाह बाद में जाएंगे, कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की को और आपकी औलाद को परवरदिगार ने जनाब सैयदा की औलाद बनाया है। ये एक बहुत बड़ा कि बेटा तो अली का पैदा हो रहा है, मगर असल में वो बेटे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आपके एक नरीना औलाद कोई नहीं थी, 2-3 बेटे थे जो बचपन में ही फौत हो गए। तो खुदावंद करीम ने जनाब सैयदा के जरिए आले रसूल को क़यामत तक ये बाकी रखा है। अब इस लिहाज से जाहिर है, पहले शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, और उसके बाद इंतज़ार था दूसरे शहजादे का, और वो इस तारीख को दुनिया में लाए, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आप फौरन जनाब सैयदा के पास तशरीफ लाए और इजहार फरमाया कि मेरे शहजादे को दो, मैं उसको देखना चाहता। सुभान अल्लाह। कुछ जी अलामा साहब, बिस्मिल्लाह। तकवी साहब से हमारा राब्ता कट गया है, और कुछ अगर कोई मसला हो रहा है टेक्निकल, तो मैं माजरत खा हूँ नाज़रीन आपसे। कोई मसला नहीं। जी जी अलामा साहब, अब मैं चाह रहा हूँ कि तकवी साहब से भी अगर हम राब्ता कर पाएं, और दोनों उलमा कराम को साथ लेकर हम अगर शामिल हो पाए। जी तकवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। जी जी जी। और अब नजमुल हसन साहब से हमारा राब्ता जो है, अगर वो भी सुन पा रहे हैं हमें, तो आपने वो फजा थोड़ी बताई है अलावा साहब कि जब वो मुबारक खबर आपको दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, तो इस पर अगर आप जारी रखें। जी जी तकवी साहब।
علامہ تقوی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ تو چلیں یا تو نجم الحسن صاحب آپ سے، کیونکہ آپ اذان تک ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ اس گفتگو کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب سید نجم، تو آپ اسے کمپلیٹ کر لیں، تاکہ اذان کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بغیر رکے ہوئے تقوی صاحب سے استفادہ کر لیں گے۔ تو نجم الحسن صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہم رابطہ، اور میں دوبارہ ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ سب سے رابطہ دونوں یعنی علماء کرام سے ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ٹائم پہ رابطہ مشکل ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم دونوں علماء کرام کے ساتھ مل کے یہ جشن کی خوشیاں منائیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں اس کووڈ 19 کی وجہ سے ہم اپنی مساجد میں، ماں بارگاہوں میں، یا وہ جو جشن جس انداز سے منایا کرتے تھے اس طرح تو نہیں منا پا رہے، لیکن اہل بیت ٹی وی یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی یہ جشن ہے، جو بھی مناسبت ہے، اس سے پہلے یکم شعبان کو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جشن ہم نے منایا، اور اس وقت 3 شعبان کی یہاں پر آمد ہے، اذان کے بعد 3 شعبان کی شب شروع ہو جائے گی۔ پاکستان سے یا انڈیا سے بھی غالباً ایک دن کا ابھی فرق موجود ہے، وہاں پر 2 کا آغاز ہوگا، تو اس میں امید ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں گے اور خوشیوں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، جو بھی ہمیں اس میں جو علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جو ایک محبت ہے، یا کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو فضیلت ہے یا وہ جو عظمت امام حسین علیہ السلام ہے، وہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے، اپنے صحابہ کرام کے سامنے، اور پھر یہ تمام جو روایات ہیں وہ ایک زندہ جاوید ہیں، تمام جو آگے دنیا کا آخری انسان جب تک دنیا میں نہیں آئے گا اس وقت تک کے لیے، اور یقیناً پھر اس کے بعد جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ آگے آنے والی دنیا میں جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا اقتدار ہوگا، جو مالک ہوں گے جنت کے، انہی ہستیوں کا آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو یہ جشن ہم نے منانا، اور اس کی جتنی بھی زیادہ اس میں ایک شدت لانی ہے خوشی کی، وہ بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس خوشی میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جو لوگ اویئر نہیں ہیں، جن لوگوں کو نہیں بتایا گیا، یا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آج کتنی بڑی ایک عید ہے، کتنا بڑا ایک جشن کا سما ایک اس دنیا میں ہے، اور ہمیں موقع مل رہا ہے۔ تو اب تقوی صاحب بہت معذرت، کوئی رابطہ کبھی ان آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلے ایک کال لے لوں، تاکہ اذان کے بعد جب واپس آئے تو پھر آپ بغیر رکے ہوئے اس پر شامل ہو جائے۔ بلکہ کال کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں، 2 منٹ ایک مصرع، تاکہ پھر اس کے بعد پھر جب ہم آئیں تو پھر انشاءاللہ پھر نان سٹاپ آپ سے ہم استفادہ کریں۔ ایک بار ہم سب مل کے ناظرین درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، او جگ اتے مولا حسین آ گئے۔ رونقاں مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، رونقاں مدینے وچ نور جہان تے،
پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ تے مولا حسین آ گئے جگ تے مولا حسین آ گئے رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے ہن قربان سارے زینب دے ویر تے رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے ہن قربان سارے زینب دے ویر تے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ تے مولا حسین آ گئے دیو مبارک علی مرتضی نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ تے مولا حسین آ گئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لیجئے ناظرین، اس جشن میں اب چھوٹے سے وقفے کا ٹائم